ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں ایک غریب تندور والا رہتا تھا۔ اس کا نام نعیم تھا۔ اس کی روزی بہت کم تھی۔ اکثر دن ایسا ہوتا کہ آٹے کے لیے بھی پیسے پورے نہیں ہوتے تھے، لیکن نعیم کی ایک عادت مشہور تھی، وہ کبھی بغیر وضو روٹی نہیں پکاتا تھا۔ چاہے کتنی جلدی ہو، چاہے لائن کتنی لمبی ہو، وہ پہلے وضو کرتا پھر کام شروع کرتا۔ لوگ اس کی اس عادت پر حیران بھی ہوتے تھے، ہنستے بھی، مگر وہ کہتا جس ہاتھ سے رزق بنتا ہے وہ پاک ہونا چاہیے، حرام ہاتھوں میں برکت نہیں۔ ایک روز گاؤں میں قحط پڑ گیا، کھیت سوکھ گئے، لوگ پریشان ہو گئے۔ نعیم کے پاس بھی آٹا ختم ہو گیا، گھر میں فاقہ تھا، بچے بھوک سے رو رہے تھے۔ اسی حالت میں ایک مسافر آیا، کپڑے پھٹے ہوئے، پیاسا، بھوکا۔ اس نے کہا بھائی 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، کچھ دے دو۔ نعیم کے پاس گھر میں صرف آدھی روٹی تھی، اور وہ بھی اس نے بچوں کے لیے بچا رکھی تھی۔ مگر اس نے سوچا اگر اللہ نے رزق بانٹنے کا حکم دیا ہے تو یہ آزمائش بھی اسی کی طرف سے ہے۔ وہ آدھی روٹی لے آیا، وضو کیا اور مسافر کے ہاتھ میں رکھ دی۔ مسافر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رو کر کہنے لگا تم جانتے بھی نہیں کہ میں کون ہوں، میں بادشاہ کے وزیر کا سفری قاصد ہوں، اور ہمارا سلطان کہتا ہے کہ جو بھی مسافر کی دل سے خدمت کرے اس کی مدد ہم ضرور کریں گے۔ اگلے دن گاؤں میں گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دی۔ سلطان کے سپاہی نعیم کے گھر آئے اور فرمان سنایا۔ سلطان نے حکم دیا ہے کہ نعیم کے لیے پکی دکان بنائی جائے، تندور کا سارا خرچ دیا جائے اور ہر مہینے کی رقم مقرر کی جائے۔ نعیم حیران رہ گیا۔ مسافر خود آگے بڑھا اور بولا میں گواہ ہوں، اس نے بھوک میں بھی اپنا رزق بانٹا، یہ نیکی خالی نہیں جاتی۔ نعیم نے سجدے میں گر کر روتے ہوئے کہا یا اللہ، تو نے بھوک میں بھی عزت دی اور صدقے کے ایک ذرے کو پہاڑ بنا دیا۔ گاؤں والے آج بھی کہتے ہیں جو ہاتھ وضو میں بھیگتے ہیں اللہ ان پر رحمت کی بارش کر دیتا۔